مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال ہے جوان لڑکی کا اپنی والدہ اور ماموں کے لڑکے کے ساتھ عمرہ پہ جانا کیسا؟ لڑکی جوان ہے، چاہتی ہے کہ اپنے ماموزاد بھائی اور اپنی ماں کے ساتھ عمرہ پہ جائیں، تو کیا یہ جانا درست ہوگا؟ درست ہوگا، چونکہ ان کے ساتھ ایک محرم ہے، ماں ہے. لیکن اس بات کا خیال رہے کہ خلوت دونوں میں نہ ہونے پائے، یعنی بہن میں اور ماموزاد بھائی میں خلوت، جوان ہے دونوں، تو خلوت نہ ہونے پائے، اس بات کا خیال رہے. باقی حج کے ارکان ان کے ساتھ ادا کر سکتی ہیں، چونکہ ماں اس کے ساتھ میں ہے، تو ایک اگر ساتھ میں ہو گئی تو حج پہ عمرہ پہ جا سکتی ہے. اگر وہ بھی نہیں ساتھ میں ہوتی تو پھر جانے کی اجازت نہیں تھی. واللہ تعالی عالم بالصواب. سوال ہے، عورت کا بالغ دیور کے ساتھ اپنے میکے جانا کیسا؟ دیور سے بہت پرہیز کرنے کی ہدایت آئی ہے حدیث پاک کے اندر، اور ان کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ قرار دیا ہے. یہ ہمارے سماج میں جو دیور کے ساتھ اتنا اختلاط ہوتا ہے کہ دیور کے ساتھ پردہ کرنے کو گویا کہ سماجک جرم سمجھا جاتا ہے، اور دیور کے ساتھ بہت زیادہ گھل مل کے رہنے کو عیب ہی نہیں جانا جاتا ہے، تو یہ کافرانہ سوچ ہے. یہ کافرانہ سوچ ہے. اسلامی سوچ ایسی نہیں ہے. اسلام میں تو دیور سے بہت زیادہ پردہ کرنے کو کہا گیا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ اختلاط کی بنیاد پر زیادہ آپ کو جرائم کا ارتکاب ہوتا ہے، گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ ملوث ہو جاتے ہیں لوگ. لہذا دیور سے پردہ لازم ہے. وہ دیور سے پردہ لازم ہے، جیسے غیر مردوں سے پردہ لازم ہے، ویسے ہی دیور سے بھی پردہ لازم ہے. لہذا لمبا سفر ہے تو ہرگز اس کے ساتھ نہ بھیجا جائے، بلکہ چھوٹا بھی سفر ہے تو ابھی کے دور میں دیور کے ساتھ نہ بھیجا جائے. اللہ کام تختلف باختلاف الزمان والمکان و باختلاف الظروف والاحوال. احوال بدلنے سے، ظروف بدلنے سے، جگہ بدلنے سے، وقت بدلنے سے احکام فقہیہ میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، بدلاؤ آتا رہتا ہے، اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. تو ابھی کے جو حالات ہیں دیور کے ساتھ مخلوط زندگی گزارنے کے، ان حالات میں لازم اور ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ پرہیز کیا جائے اور ہرگز دیور کے ساتھ میکے نہ بھیجا جائے. واللہ تعالی عالم بالصواب. سوال ہے، مقدس مقامات کی طرف پیٹھ کر کے تصویر، ویڈیو، سیلفی بنانا کیسا؟ دیکھیں، مقدس مقامات سے مراد اگر آپ کی مراد کعبہ ہو یا مسجد ہو یا بیت المقدس ہو، تو صرف دو حالات میں آپ ادھر پیٹھ نہ کریں گے، بلکہ چہرہ بھی نہ کریں گے. یعنی استنجا کی حالت میں، پخانہ پیشاب کی حالت میں نہ ادھر پیٹھ کرنا ہے نہ ادھر چہرہ کرنا ہے. حدیث پاک میں آیا لا تستدبروها ولا تستقبلوها، یعنی اس کی طرف نہ اپنی پیٹھ کرو نہ اس کی طرف اپنا چہرہ کرو پخانہ پیشاب کی حالت میں. باقی حالات میں پاؤں پھیلانا منع ہے، کعبہ کی طرف پاؤں پھیلانا منع ہے. گرچہ ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، ہزاروں حجابات بیچ میں حائل ہیں، مگر کعبہ کی عظمت اور اس کی تعظیم و تکریم کے پیش نظر مسلمان ادھر کر کے پیر بھی نہیں پھیلا سکتا ہے. اس بات سے بہت سارے مسلمان غافل ہیں اور اس بات کو اپنی زندگی میں نہیں لا پاتے ہیں. گھر بنائیں گے تو وہ بیڈ کا جو رخ ہوتا ہے وہ اس انداز میں رکھ دیتے ہیں کہ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا پیر کعبہ کی طرف تو نہیں چلا جائے گا. اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ اس کی پرواہ کرنا بہت ضروری ہے. مسلمان اپنا گھر بنائے تو گھر بنانے میں بھی اس بات کا التزام کرے کہ ہمارا بیڈ اس طرح لگے کہ کعبہ کی طرف ہمارا پیر نہیں جانے پائے. اس بات کا خیال کرے. مجھے اس موقع پر ایک حدیث یاد آئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزر فرما رہے تھے تو ایک مکان زیر تعمیر تھا. کسی حد تک وہ مکان بن بھی گیا تھا مگر نامکمل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکان کو دیکھا اور اس کے بعد کسی سے پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے، تو فلاں کا. آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہو گئے. ناپسندیدگی کے اثرات آپ کے چہرے سے نمایاں ہو گئے. زبان سے تو آپ نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس انسان نے صاحب مکان کو جا کر کے بتا دیا کہ آپ کے مکان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
اور میں نے بتایا کہ آپ کا مکان ہے، تو حضور اسلام کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار آ گئے تھے۔ اللہ اکبر! اس دیوانے نے کیا کیا، تو پورے مکان کو دیوار سمیت بنیاد سمیت اکھاڑ کے ملبہ کا ڈھیر بنا دیا۔ 2-4 روز کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی راستے سے گزر فرمانے لگے، دیکھا کہ مکان کی جگہ ملبے کا ڈھیر ہے، تو آپ نے پوچھا، صاحب مکان کو بلایا، کہا کہ تم نے یہ کیا کیا، کیوں توڑ دیا؟ تو اس نے بڑا ایمان افروز جواب دیا تھا کہ آقا علیہ السلام، مجھے پتہ چلا کسی کے ذریعے کہ آپ کو میرے مکان کا نقشہ پسند نہیں تھا، تو میری غیرت ایمانی کو گوارا نہ ہوا کہ جس کو میرے آقا پسند نہ کرے بھلا اس مکان کی چھت میں رہوں گا کیسے، لہٰذا میں نے اس کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ اس سے ہمیں عبرت ملی اور سبق ملا کہ مکان کا نقشہ بنانے میں بھی اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ کہیں ہمارا پاؤں قبلہ کی طرف چاروں ناچار چلا تو نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے ٹوائلٹ بنانے میں، باتھ روم بنانے میں بھی اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ ہمارے ٹوائلٹ کا رخ ایسا تو نہیں کہ ہمیں یا تو قبلہ کی طرف پیٹھ کرنا پڑے گا یا قبلہ کی طرف رخ کرنا پڑے گا، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ باتھ روم بنانے میں بھی اس بات کا التزام لازم ہے مسلمانوں پر کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ ہمارا قبلہ کی طرف نہ پیٹھ ہونا چاہیے اور نہیں چہرہ ہونا چاہیے، بلکہ شمالن جنوبن کرنا چاہیے۔ تو یہ مقدس مقامات میں کعبۃ المکرمہ کا یہ احترام ہے۔ باقی دیگر جو مقامات مقدسہ ہیں اس کے لیے ایسا لازمی حکم نہیں ہے کہ اس کو آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ کعبۃ المکرمہ کے لیے یہ بات ہے۔ اب رہ گئی مسجدیں بھی مقدس مقام ہیں، لیکن مسجد کی طرف رخ یہ پیر کرنے میں بے ادبی نہیں جانا گیا ہے اگر حجاب بیچ میں ہے، اور اگر بیچ میں حجاب نہیں تو تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر حجاب کے اگر آپ ہیں تو مسجد کی طرف رخ پیر نہ کریں، یہ تقویٰ کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر حجابات بیچ میں آ گئے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو فتویٰ الگ ہے اور تقویٰ الگ ہے۔ مقدس مقامات کا احترام جہاں تک ہم سے بن سکے، امکان بھر، قدرت بھر ہم مقامات مقدسہ کا احترام کریں۔ قبلہ کی طرف تھوک پھینکنے کو بھی فقہائے کرام نے سختی سے منع کیا ہے، بلکہ فقہائے کرام نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی امام قبلہ کی طرف تھوک پھینکتا ہے تو اس امام کو امام نہ بنایا جائے، اس کی اقتدار نہیں کی جائے، اس کو منصب امامت پر نہیں بٹھایا جائے۔ جس کے دل میں کعبہ کا اتنا احترام نہیں کہ وہ ادھر کی طرف تھوک پھینکتا ہے، تو مقامات مقدسہ کا احترام ہمارے یہاں بہت ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سوال ہے، کیا کوئی مسلمان چاندی کی 2 انگوٹھی پہن سکتا ہے؟ چاندی کی 2 انگوٹھی ہرگز نہیں پہن سکتا، صرف 1 انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، وہ بھی چاندی کی، وہ بھی نگ والی، بغیر نگ کی نہیں۔ پھر نگ میں بھی ایک ہی نگ ہونا چاہیے۔ یہ ساری پابندیوں کے ساتھ تب 1 انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے۔ ایک صحابی آئے حضور اسلام کی بارگاہ میں، عربی تھے، وہ تھوڑا دور کے رہنے والے تھے۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب وہ آئے، سلام کیا اور مصافحہ کے لحاظ بڑھایا تو حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ پھر انہوں نے دوسری طرف جا کر کے ہاتھ بڑھایا، آقا علیہ السلام نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ پھر تیسری جانب سے پھر دوبارہ انہوں نے کوشش کی، لیکن سرکار نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے، وہاں بیٹھنے والے حاضر باش صحابہ میں سے کسی سے پوچھا کہ میرے سرکار کو میری کون سی حرکت ناپسند ہو گئی کہ چہرہ پھیر لیتے ہیں؟ میں تو ابھی کچھ بات بھی نہیں کیا ہوں، ابھی آیا ہوں، میں نے کوئی حرکت بھی نہیں کی، میں نے کوئی گفتگو بھی نہیں کی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے سرکار مجھ سے کیوں ناراض ہیں کہ چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ تو اس صحابی نے کہا کہ آپ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہے، اسی وجہ سے سرکار ناراض ہو رہے ہیں اور چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ جیسے ان کو پتہ چلا، انگوٹھی نکالی اور حضور کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دیا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ اسی وجہ سے اپنے غلام سے ناراض تھے تو میں نے اس کو نکال دیا، خدمت میں رکھ دیا۔ اب اس کے بعد حضور مسکرائے اور راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ مجلس تھوڑی دیر تک چلتی رہی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ مجلس سے جب تشریف لے گئے تو کسی ساتھی نے ان سے کہا کہ اب انگوٹھی اٹھا لیجئے، چونکہ انگوٹھی آپ کی سونے کی ہے، آپ نہیں پہنیے گا، آپ کی بیوی پہن سکتی ہے، آپ کی بیٹی پہن سکتی ہے، کوئی خاتون پہن سکتی ہے، اگر کوئی پہننے والی نہیں ہو تو اس کو بیچ کر آپ کسی بھی کام میں لا تو سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بات میں کہنا بھول گیا، حضور کے سامنے جب انہوں نے انگوٹھی دی
تو हुजूर ने अंगूठी को फेंक दिया था, हुजूर ने फेंक दिया था। अब जब सहाबी ने, उनके साथी ने कहा कि अब तो अंगूठी उठा लीजिए, क्योंकि आप नहीं पहनिएगा मगर आपके घर में तो कोई पहन सकती हैं या आपके किसी काम आ जाएगी, कीमती धात है, कीमती चीज़ है। तो अब उनका ईमान अफरोज जवाब देखिए, क्या जवाब देते हैं, वल्लाह मा आखुज़ो मा तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसको मेरे आका ने फेंक दिया है, कसम खुदा कि मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा, चाहे कीमती है तो कीमती हुआ करे, मेरे आका ने फेंक दिया तो फेंक दिया, मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। ये जज्बा ईमानी होता था मुसलमानों का, सहाबा कराम का। तो गोया कि पता चला कि हम मुसलमानों को इस बात का लिहाज हर दम लाजिम है कि मेरे सरकार को क्या पसंद था और क्या पसंद नहीं था। इसी का नाम कमाल ईमान है। वल्लाह ताला आलम। सवाल है, गैर मुस्लिम के होटल में हराम चीज़ खिलाने की नौकरी करना कैसा? अगर आप नौकरी कर रहे हैं और वो चीज़ जो मुसलमानों को खाना हराम है, तो वो चीज़ आप मुसलमानों को हरगिज़ नहीं खिला सकते हैं। और अगर आप जानबूझ कर के ये मुस्लिम हैं, अब फिर भी आप खिला रहे हैं, तो इसके गुनहगार, इसके ज़िम्मेदार, इसके मसऊल आप होंगे। अल्लाह ताला बचाए, ये बहुत बड़ा जुर्म होगा कि आप हराम चीज़ किसी मुसलमान को खिला दें। आपको उस होटल में नौकरी है और उस नौकरी करने पर आप मजबूर हैं कि उसके बगैर आपको चाराकार भी नहीं है, आपके लिए कोई ज़रिया माश भी नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, और आप उसी के यहाँ नौकरी करने पर मजबूर हैं, तो कम से कम हक़ इस्लाम आपके ऊपर इतना तो आता ही है कि कोई मुसलमान अगर आ जाए तो आपको आप किसी भी तरह से उनको बता दें कि ये यहाँ गोश्त जो है वो हराम है, ये हराम चीज़ की मिलावट है। आप उनको ज़रूर बता दें, नहीं बताएंगे तो इस पर आप माखूज़ होंगे। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। सवाल है कि गौसे आज़म दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अम्बिया, ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है या इसको पढ़ना कैसा है? देखिए, इसका मतलब पहले मैं बता दूं। इसका मतलब यह है कि हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बज़्म औलिया में वही शान रखते हैं जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंजुमन अंबिया में रखते हैं। बज़्म अंबिया में जो शान, जो शौकत, जो अज़मतें, जो रिफ़अतें, जो शौकतें और जो बुलंदियाँ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नसीब हैं, उसी तरीक़े की बुलंदियाँ और अज़मतें बज़्म औलिया में हज़रत सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नसीब है। और फरमाते हैं, अला इन्ना कदमी हाज़ही अला रग़बत कुल्ले वलील्लाह, आगाह हो जाओ, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। हज़रत ख्वाजा अजमेरी संजरी चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सरकार गौसे पाक की इस आवाज़ को खुरासान के जंगल में सुना और वहीं से आपने अपनी गर्दन झुका दी और उन्होंने कहा, बल अला ऐनी व रासी, ए गौसे पाक, आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पे नहीं बल्कि मेरी आंखों पर भी, मेरे सर पर भी। तो ये बेशक हज़रत गौसे पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम, वो अज़मत, वो शान, वो शौकत अता फरमाई है कि आप सिर्फ वली नहीं थे बल्कि वली गर भी थे, यानी वली बनाने की भी अल्लाह ने आपको कुदरत अता फरमाई थी। और ये शान महबूबियत थी उनकी कि जिसको चाहें वली भी बनाते हैं। चोर आया, जुब्बा चोरा के भागने लगा, लेकिन दरवाज़ा ही बंद था, वो रास्ते नहीं मिल रहा था। रात भर वो भटकता रहा, दरवाज़ा तलाश करता रहा। लखनऊ का भूलभुलैया तो नहीं था हज़रत गौस पाक का हुजरा कि दरवाज़ा नहीं मिले। छोटा सा हुजरा था, एक ही दरवाज़ा था और इसको नहीं मिल रहा था। आखिर न मिलने की वजह क्या थी, जहन में आ चुकी होगी। बहरकैफ सुबह तक भटकता रहा। इसी दौरान हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम गए, हज़रत गौस पाक से फरमाने लगे, फ़लाँ इलाके के अब्दाल का इंतकाल हो गया है, वहाँ के लिए दूसरे नए अब्दाल की तकर्री करनी है, आप किसी को भेजें। आपने फरमाया, जाइए हुजरे में एक हैं, लेके चले जाइए। अब वो गए हुजरे में, तो इनसे कहा कि चलिए अब्दाल साहब, फ़लाँ मकाम पर आपकी तकर्री हो रही है गौसे पाक की तरफ से। कहने लगे, मैं तो चोर हूँ। जवाब दिया, चोर रहे होंगे, गौसे पाक ने कह दिया वली, तो आप वली हो गए। सुभान अल्लाह। तो गौसे आज़म दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, बेशक सही है।
سوال ہے اگر کسی شخص پر قضا نماز باقی ہو تو نوافل پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ظاہر بات ہے کسی کے اوپر قرضہ لدا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے قرضہ ادا کرے، اس کے بعد پھر مسجد میں، مدرسہ میں، غریبوں میں، فقیروں میں صدقہ کرے، خیرات کرے، حسنات کرے۔ یہ تو ثانوی درجہ ہے، پہلے قرضہ اتارنا ضروری ہے۔ قرض، مرض، فرض، تین چیز کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، اس کا فوراً علاج ہونا چاہیے، قرض کا بھی، مرض کا بھی، فرض کا بھی۔ تو جب اس کے اوپر قرض نماز، فرض یہ نمازیں قرض وہ ہیں، قضا ہیں، تو ان کو ادا کرنا پہلے ضروری ہے، پہلے اس کے بعد نوافل میں جائے۔ اب رہ گئی بات کہ قضا نماز پڑھے بغیر کوئی پڑھ لے نفل تو ہوگی یا نہیں؟ ہو جائے گی، ہونے کے لیے ہو جائے گی، لیکن اس کو ضروری ہے کہ پہلے وہ وہ قضا نماز پڑھے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ سوال ہے کیا سجدہ شکر کے لیے وضو اور قبلہ رو ہونا ضروری ہے؟ کوئی سجدہ شکر ادا کرے، خدا توفیق دے کہ لوگ سجدہ شکر ادا کریں۔ آج تو سجدہ شکر ادا کرنے کا رواج ہی ختم ہو گیا، حالانکہ اللہ کا فرمان ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری نعمتیں پا کر شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، اور اگر تم نے کفرانِ نعمت کیا تو میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اپنے مولا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے۔ تو سجدہ شکر کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، اس کے لیے قبلہ رو ہونا تو چاہیے ہی، مگر باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، چونکہ یہ نماز نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم